آپ سب پر سلامتی ہو. کومل جویا کا لکھا ہوا ہے, یہ نہ کہیے کہ سماعت کی رسائی کب ہے, ظلم پر آپ نے آواز اٹھائی کب ہے. جس جگہ سکھ کی کوئی خیر خبر ملتی ہو, زندگی ایسے کسی موڑ پہ لائی کب ہے. منصف شہر بہانہ یہ بنا سکتا ہے, آپ نے عدل کی زنجیر ہلائی کب ہے. ناظرین, میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین, ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور, ایسا ہی حال ہمارے حکمرانوں کا ہے, جنہیں معلوم تھا کہ ہم نے عوام کو کتنا ریلیف دیا ہوا ہے اور وہ کتنے جوگی ہیں, پھر بھی انہوں نے بجلی کے بلز میں بھرپور اضافہ کیا. دوسری جانب یقینی تھا کہ یا تو عوام ظلم سہنے کے عادی ہو جاتے یا بغاوت, جسے اب سول نافرمانی کہا جا رہا ہے, اس پر اتر آتے. حضور والا, آپ نے لوگوں کے دماغ مفلوج کر دیے ہیں, جو اپنی کے آگے اب کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں. جیسے حال ہی میں انڈیا نے چندریان 3 مشن کو بھی سر کیا, اس پہ بجائے عوام انسپریشن لیتی, عوام موٹیویٹ ہوتی, عوام شکر ادا کر رہی ہے کہ یہ مشن پاکستان میں نہیں ہوا, نہیں تو اس کے اخراجات بھی بل میں ٹیکس کی صورت غریب عوام کو ہی بھرنے پڑتے. حضور والا, جس ملک کے باشندوں کی سوچ آپ اپنی عیاشیوں میں اتنی محدود کر دیں اور وہاں جان کے لالے پڑ جائیں, وہاں خاک ترقیاں ہوں گی, وہاں خاک لوگ اپنی 4 دیواری سے نکل کر چاند پر جائیں گے. وہ جائیں گے تو پاسپورٹ بنا کر یا غیر قانونی طریقے سے باہر ہی جائیں گے. حضور والا, انڈیا نے چاند پر قدم رکھا, آپ نے غریب عوام کی گردنوں پہ رکھ دیا ہے. دوسرے ممالک نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو متعارف کروایا, آپ نے قرضہ اسکیمیں متعارف کروائیں. دوسرے ممالک کے لوگ اپنے بچوں کو کئی زبانیں سکھانے اور سکلز سکھانے کے لیے فکر مند ہیں, جبکہ آپ نے یہاں لوگوں پہ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی اور بنیادی انسانی سہولیات دینے سے قاصر کر دیا. اس ساری ہنگامی صورتحال کو دیکھ کر بجلی کے بلز کے معاملے پر نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کل ہنگامی اجلاس طلب کر لیا. اور یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے, یہاں پر مذاقن ہم ہنس ہی سکتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون بجلی کے بلز میں جو ٹیکس لگائے گئے ہیں اس کو واپس لینے کا مطالبہ کر رہی ہے. لگائے کس نے تھے؟ پاکستان مسلم لیگ نون نے لگائے تھے, IMF کی ڈیمانڈ کے اوپر لگائے تھے. اب وہ تمام کے تمام ٹیکسز پاکستان مسلم لیگ نون اپوزیشن کا اس وقت مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ تمام ٹیکس واپس لے لیے جائیں. یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے کنج دماغ ہیں, یہ سمجھتے ہیں عوام کم فہم ہے, کم علم ہے. شاید ہمارے یہ کہنے سے عوام ہماری طرف راغب ہو جائے گی. دوسری طرف نگراں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اجلاس میں وزارت بجلی اور تقسیم کار کمپنی سے بریفنگ لی جائے گی. صارفین کو بجلی کے بلز کے حوالے سے زیادہ ریلیف دینے کے لیے مشاورت کی جائے گی. حضور والا, ایسے وقت میں کہ جب پاکستان کی پہلے سے غریب طبقے پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے, ان حالات میں یہ لازم ہے کہ ان اداروں پر سوال اٹھایا جائے جن کو مفت آسائشیں دی جا رہی ہیں, کہ انہیں یہ آسائشیں مفت کیوں مل رہی ہیں. اب تو لوگوں کی یہ سوچ ہو گئی ہے کہ اینے پیسے لا کے منڈے نو دکان ضرور پا کے دینی ہے, اوکھے سوکھے ہو کے منڈے نو وابڈا چڑھا دیو. پاکستان میں ایک جانب جہاں بجلی کے بلز پر احتجاج کے بعد نگراں وزیر اعظم نے ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے, وہیں دوسری جانب سوشل میڈیا پر یہ بحث بھی جاری ہے کہ پاکستان میں کون سے طبقات یا اداروں کو مفت یا کم نرخوں پر بجلی سمیت مراعات فراہم کی جاتی ہیں. نگراں حکومت عوام کو ریلیف دے پائے گی یا نہیں, یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑا طبقہ یہ بحث کرتا دکھائی دے رہا ہے کہ سرکاری ملازمین کو ملنے والی مفت بجلی کی سہولت سمیت دیگر مراعات کو ختم کرنا ہی اس تمام تر معاملے کا آخری حل ہے. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس پائڈ کے وائس چانسلر ندیم الحق نے اپنے ایک بیان میں بتایا ہے کہ ہر ماہ کے شروع میں ملنے والی تنخواہ میں حکومت کی جانب سے دی گئی آسائشوں کا تذکرہ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ ہر چھوٹی چھوٹی آسائش کے بارے میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کسے ملتا ہے اور کہاں ملتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس سسٹم کو ختم کرنے کی اشد ضرورت ہے. اس پورے معاملے کے اوپر حضور والا, آپ کے وعدوں کے لارے دیکھتے ہوئے عوام کے جذبات کی عکاسی سے ایک جملے میں کی جا سکتی ہے کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. اگر آپ عوام کو اب کے ریلیف دے دیں گے تو ان غریب عوام کی دعائیں بروز محشر آپ کے حساب کتاب کو آسان بنائیں گی, اور ان کے اگر وعدے وفا نہیں ہوتے تو ممکن ہے آپ پھر عوام کو رام نہ کر سکیں.
لیکن اس سارے معاشی منظرنامے میں سیاسی منظرنامہ بھی جڑا ہوا ہے۔ عوام کو پیٹ کی بھوک ابھی تک ہے، لیکن ذہن کے اندر مختلف سیاسی سوچیں بھی چل رہی ہیں۔ کپتان اگرچہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے لیکن آزاد ہے، کپتان کے اگرچہ پاؤں میں بیڑیاں ہیں لیکن وہ اب بھی سیاسی گھرانوں کی گردنوں پہ پاؤں رکھے ہوئے ہیں۔ کپتان کے نام، آواز اور جھنڈے پہ اگرچہ اب بھی پابندی ہے، لیکن وہ اب بھی ان کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہے، اور اب بھی وہ ان کی راتوں کی نیندیں اڑائے ہوئے ہیں۔ لیکن اس جنگ کے جوان آہستہ آہستہ میدان خالی کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ نہ جانے ان کے حوصلے پست کیوں دکھائی دینے لگے ہیں۔ شاید وہ کسی اور یقین دہانی پہ ہیں، یا شاید انہیں آگے والا منظرنامہ دکھا دیا گیا۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کئی اراکین نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو اسٹیبلشمنٹ سے مشاورت کی دعوت دے دی۔ وہ کپتان جو اکیلا بھی چلے تو اس کے ساتھ لاکھوں کے مجمع کا حوصلہ ہوتا ہے بقول ان کے کارکنان۔ وہ کپتان جس کے نام پہ پابندی لگا کے لوگوں کے ذہنوں سے اس کا نقش مٹانا چاہا، لیکن وہ سب کو آج بھی ازبر ہے۔ وہ کپتان جو چاہتا تو باہر بھاگ جاتا اور پھر نہ ختم ہونے والی بیماری کا بہانہ لگا کر وہیں کا ہو جاتا، لیکن اس کی بجائے اپنے ملک میں پابند سلاسل ہے اور عوام کے دلوں کی دھڑکن اب بھی بنا ہوا ہے۔ کس وجہ سے؟ اس معاشی منظرنامے کی وجہ سے۔ پارٹی ذرائع کہتے ہیں کہ مقید سینئر پارٹی قیادت بشمول چیئرمین پی ٹی آئی، وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی کی غیر موجودگی میں پی ٹی آئی کی دوسری سطح کی قیادت سنجیدگی کے ساتھ وہ راستے اور ذرائع تلاش کر رہی ہے جن کی مدد سے پارٹی کو اس موجودہ صورتحال سے باہر نکالا جا سکے، جہاں وہ براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تصادم کی راہ پر نظر نہیں آتی، اور وہ کہتے ہیں کہ اب ان کے ساتھ الیک سلیک کی جا سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کے ایک ذرائع کے مطابق پارٹی میں اس بات پر بھی بحث ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مسلسل کشیدگی سے پارٹی کو فائدہ ہے نہ ملک اور ادارے کو۔ پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پارٹی کی جانب اپنی موجودہ پالیسیز کا جائزہ لے، اور اس کے عوض ادارے کو یہ ضمانت دی جا سکتی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی فوج اور اس کی اعلیٰ قیادت کے حوالے سے اپنا موقف نرم کر دیں گے۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور ترجمان صداقت علی عباسی نے کہا ہے کہ پارٹی ملک کے عوام کے وسیع تر مفاد میں ادارے اور چیئرمین پی ٹی آئی کے درمیان پایا جانے والا خلا دور کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ صورتحال میں دونوں کے درمیان اختلافات ختم ہونا قومی مفاد میں ہے۔ ملک میں شفاف اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے قومی ڈائیلاگ میں شرکت کے لیے بھی پاکستان تحریک انصاف تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو سیاسی عمل سے دور رکھنا ادارے کے مفاد میں بھی نہیں ہے۔ ہمیں پاک فوج کے ادارے کی اہمیت کا اندازہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ادارے اور عوام کے درمیان کوئی خلیج نہیں چاہتے۔ قومی کاز کے لیے عوام اور ادارے کے درمیان تصادم نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی اور معاشی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے پی ٹی آئی کسی بھی سیاسی جماعت اور ادارے کے ساتھ مل کر بیٹھ کر بات چیت میں ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہے۔ موجودہ حالات میں یہ ضروری ہے کہ ملک کو آئینی، سیاسی اور معاشی بحران سے نکالنے کے لیے قومی سطح پر مذاکرات ہوں۔ اسی دوران نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ پی ٹی آئی کے ایک اور رہنما نے بھی کہا کہ پارٹی کی حالیہ کور کمیٹی کے اجلاس میں اس بات پہ بحث ہوئی ہے کہ تحریک انصاف کے ایسے رہنما جو روپوش ہیں وہ سب باہر آئیں اور مقدمات کا سامنا کریں، اور اگر وہ سامنے آ کر کیسز کا سامنا نہیں کرتے تو وہ الیکشن نہیں لڑ پائیں گے۔ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی 9 مئی کے واقعات کے بعد تشکیل دی گئی تھی، لیکن نئی کور کمیٹی کے ارکان کے نام ظاہر نہیں کیے گئے تھے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنی گرفتاری سے پہلے تمام متعلقہ افراد کو کور کمیٹی کے ارکان کے نام بتا دیے تھے اور ہدایت کی تھی کہ ان ارکان کے نام سامنے نہ لائے جائیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے شاہ محمود قریشی سمیت کسی بھی پارٹی لیڈر کو پارٹی کا قائم مقام سربراہ نامزد نہیں کیا تھا۔ شاہ محمود قریشی بھی سائفر کیس میں فی الحال وہ گرفتار ہیں۔ کور کمیٹی پہ چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ مشترکہ طور پہ فیصلہ کریں۔ یہ واضح نہیں کہ کور کمیٹی نے چیئرمین پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان صلح کرانے کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی سے اجازت لی تھی یا نہیں، لیکن یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک شخص کسی نظریے پہ لڑ رہا ہو اور ایک دن اسی کے نظریات کے ہاتھوں وہ قتل ہو جائے، دوسری جانب اس کے بیٹے اس کا خون معاف کر دیں۔ یہ ایسے ہی ہے باپ کی میت کے ساتھ ساتھ اس کی ساری جوانی دفنا دی جائے، ایسے تو اس باپ کے قتل کے ساتھ ساتھ اس کے نظریے اور سوچ کا بھی قتل ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ باپ کو پتہ بھی نہ ہو اور بیٹوں نے گھر کا بٹوارا بھی کر لیا ہو۔ اگر تو یہ سب کچھ آپ سب کے ذاتی مفادات اور چالوں سے پاک ہے تو سو بسم اللہ، آپ مفاہمت کا راستہ اپنائیے، ایک پیج پر آئیے، اپنے اور عوام کے تشخص کو اپنے ملک کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پر مضبوط کیجیے، ورنہ اس نظریے اور سوچ کو مفاہمت کے ساتھ قتل نہ کیجیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کیجیے، ادارے مقدم ہیں اور اداروں کے ساتھ ہی مضبوطی جو بنتی ہے وہ ملک و قوم کی بنتی ہے، ریاست کی بنتی ہے، اور ان کو مضبوط کرنا تمام سیاسی جماعتوں کا کام ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ نہ ہو کہ پیچھے بیٹھا کوئی بات کرتا رہے اور دوسرا کوئی بات نہ کرے۔ یہ بھی بات عین ممکن ہے
کہ جو کارکنان اداروں کے بارے میں اپنی سوچ مختلف رکھتے ہیں اور چیئرمین پی ٹی آئی ہی ان کو رام کر سکتے ہیں اور ان کی سوچ کو تبدیل کر سکتے ہیں، تو یہ سوچ تبدیل کرنے کا وقت ہے، بہتری کی طرف جانے کا وقت ہے، نفسا نفسی کے اس دور سے نکلنے کا وقت ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔